ایک مختصر جملہ ہے لیکن آپ اس پہ سوچیں، تن من دھن ہم نے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں بشرطے دنیا کا فائدہ حاصل ہو۔ آپ دیکھ لیں یہ کردار ہر جگہ موجود ہیں، چاروں طرف ہمارے موجود ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد دنیا کے دیوانے تھے، دنیا کے لیے زندگی گزاری اور چلے گئے۔ دیکھیں صدیاں ہو گئیں کہ یعنی ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت بات، حکمت والی بات فتح، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، حضرت عمر راوی ہیں اس حدیث کے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو بلند کرے گا اور اسی کے ذریعے دوسری قوم کو خوار کرے گا۔ یعنی اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ دنیا پر غالب ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالے گا کہ بھئی آج کل تو اقوام عالم میں مغربی جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مغربی اقوام ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، جو بھی ہے، پھر دبئی، یہ ادھر ادھر، اور ان کے پاس پیسہ ہے تو بس یہ لوگ عزت والے ہیں، قطر ہے، دولت قطر ہے، دولت امارات ہیں، اور بس آپ تو اس کو دیکھیں ہم بہت سخت دھوکے کا شکار ہو گئے۔ دنیا کی فراوانی کو ہم نے باعث فخر اور باعث یعنی عزت قرار دے دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اپنے جملوں؟ دولت، عزت اور شہرت، اسی کے ہم دیوانے ہیں، اور یہیں پر سب کچھ ہم یہی چاہتے ہیں۔ دنیا، مختصر بات ہے، دنیا ہمارا مدعی زندگی ہے، دنیا کی کامیابی، اور ہم سب کچھ یہاں اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں، ہماری کامیابی، ہماری نظر میں کامیابی اصل جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ آخرت پہ ہمارا یقین، دیکھیں غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طلب اور تڑپ میں یہ جان دے دیتا ہے۔ بڑے بھاری الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، دنیا ہی کی طلب اور تڑپ میں یہ جان دے دیتا ہے، ختم بات۔